بات کی اور امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ نے جو بات کی وہ یہی ہے کہ اصل میں انہوں نے دین کی روح کو سمجھا نہیں ہے کہ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی ہماری پوری جسے کہنا چاہیے ایک تربیت ہے. اگر آپ دل سے اپنے رب کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے 5 وقت اس کے حضور حاضر ہو رہے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کے بندوں سے معاملات میں غفلت برتیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سجدے میں رب ملتا ہے لیکن رب کی خوشنودی ہمیں اس کے بندوں کے اندر ہی رہ کر حاصل ہوتی ہے جب ہم اس کے بندوں کے حقوق کو پورا کر دیتے ہیں. وہی ان کی بات جو آپ نے یہاں پر شعر بیان کیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. تو جب اطاعت ہی کروانی ہے صرف لازم تھی تو فرشتے جیسی عبادت تو پھر کون کر سکتا ہے. لیکن انسان کو یہ تمام جزیات دے کر کہ وہ ایسا بھی ہوگا اس کی سرشت میں یہ بھی رکھا ہے لیکن اس کو اپنے رب کے ساتھ ساتھ اس رب کی تخلیق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے, اس کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. حقوق اللہ کی بات آپ نے جس طرح حقوق اللہ گنوائے, کن لوگوں میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اب ہم ذرا سی ان فیلئر فیکٹرز کی طرف آ جاتے ہیں جہاں سے یہ معاملات فیل ہوئے ہیں. کن لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے یا ان کی تربیت میں وہ کون سی کمی کجی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حق تو ادا کر لیا تو ہمیں بندوں کی طرف سے اب شاید اتنی ضرورت نہیں ہے معاملہ اچھا کرنے کی. بالکل عظمیٰ, یہ اصل میں ان لوگوں نے سمجھ لیا جنہوں نے اللہ کے پیغام کو نہیں سمجھا. اللہ کے پیغام کو جس نے سمجھ لیا اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی, اپنی پوری توجہ لگا دی اس چیز میں کہ میں کہیں یہاں غفلت کا شکار نہ ہو جاؤں, کہیں یہاں غفلت کا شکار نہ ہو جاؤں. اس نے توازن رکھنے کی کوشش کی. یہ بات ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے کہ بحیثیت انسان ہم توازن رکھنے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں اور اللہ کو ہماری کوشش ہی درکار ہے. ہم توازن نہیں رکھ سکتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ انسان کہ جنہوں نے توازن مکمل طور پہ قائم رکھ کے دکھایا جی نا, وہ تمام انسانوں سے برتر. ٹھیک ہے, ہم اس کی کوشش کر سکتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو ہماری کوشش ہی چاہیے کہ نا اسی پر فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوشش بھی نہ ہو اور یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ جی ہم نے یہ بھی صحیح کر لیا, ہم نے یہ بھی صحیح کر لیا, کچھ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے اللہ کے حقوق ادا کر دیے تو بندوں کے حقوق معاف ہو جائیں گے. کوئی یہ سمجھے کہ جی میں بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں اللہ کی, جیسے کہ آپ نے بہت ہی وضاحت سے اس بات کو بیان کیا. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا 6 حقوق بتائے ہیں مسلمان کے مسلمان پر, اور وہ اتنے واضح ہیں اور اتنے آسان ہیں کہ اگر ہم سب ان پر عمل کرنے لگیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پرابلمز ہی نہ ہو جو ہم فیس کر رہے ہیں. سلام کرے تو جواب دے, صحیح, ٹھیک ہے. بیمار ہو تو عیادت کرے, جنازہ ہو تو ساتھ جائے, مشورہ مانگے تو درست مشورہ دے, دعوت دے تو قبول کرے, کھانے کی دعوت دے تو قبول کرے, ٹھیک ہے, تو اس کا جواب. لیکن 6 حقوق ہیں اور اتنے اچھے ہیں یہ جو اگر ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں ٹھیک ہے جی فلاں نے سلام کیا مجھے نہیں سلام کیا میں اس کو سلام کیوں کروں, ہم اسی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. باقی حقوق کی طرف کہاں جائیں گے؟ جب سلام نہیں کریں گے تو عیادت کیا کریں گے, اس کی دعوت کیا قبول کریں گے؟ وہ چھینکے گا تو کیا اس کے لیے الحمدللہ ہم کیا کہیں گے؟ تو یہ ہے. اس کے بعد سورہ حجرات میں دیکھیں مختصر میں بتا دیتی ہوں, ایک دوسرے کا مذاق نہ بنائیں, برے القاب سے نہ پکاریں, بدگمانی نہ کریں, تجسس میں نہ پڑیں, غیبت نہ کریں. یہ تفصیل سے اس کے اندر آیا لیکن میں نے مختصر آپ دیکھیں ایک اور نیا موڑ ان لوگوں کے لیے آ گیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں جو اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ اکثریت ان میں سے لوگوں کے ہم نام رکھتے ہیں اور بہت عام بات ہے, کتنے گناہ کے مرتکب ہیں توبہ, اور پھر اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ شاید کوئی غور ہی نہیں کرتا. میں تو ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں ہمیں غور کرنا چاہیے, ہمیں اس کے اوپر کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہم نے خود یہ حالات پیدا کی ہیں, جو کچھ سزا ہم بھگت رہے. نہیں یہ اس وجہ سے ہو گیا, یہ اس وجہ سے ہو گیا. کوئی خطرناک بیماری ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں وائرس ہو گیا, یعنی ہماری تو کوئی غفلت ہی نہیں ہے, ہماری تو کوئی کوتاہی ہی نہیں ہے, یہ تو سب اس سے ہو گیا اور اس سے ہو گیا. اور جو لوگ غور کرتے ہیں وہ یقیناً اس نقطے کو پا جاتے ہیں, وہ فلسفہ ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو کچھ کیا ہے یہ ہماری ہی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی کہ کسی کے اوپر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہوں میں, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, بے شک کیسے ظلم کرے گا. یہ خود ہم نے اپنی جو بوئے ہوئے ہوتے ہیں کانٹے, وہ ہم خود کاٹ رہے ہوتے ہیں
جو کاشت کیا ہے وہی. اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ دوسروں پہ ہم الزام ڈالتے ہیں, دوسروں کے اوپر ہم تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں. یہ حسد, یہ نظر, یہ چیزیں, یہ تو بعد کی باتیں, پہلے ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ, ابھی ہماری بہن نے بھی بتایا اتنی وضاحت کے ساتھ, اور انہوں نے ایک بہت اچھی بات جو کی ہے نا وہ یہ کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ اور اللہ کی عبادت, اس کے اندر ایک جو یہ ریلیشن شپ ہے وہ بتائیے. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات ہمارے پر فرض کی ہیں ان کا کوئی بھی فائدہ اللہ کو نہیں پہنچ رہا, اس کا سارا فائدہ ہمیں پہنچ رہا ہے. اور ہم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں, جو عبادات کر رہے ہیں, وہ بھی ہمارے درمیان اس نیٹ ورک کو مضبوط کرنے کے کام آ رہی. ٹھیک ہے نا. امتیاز جاوید